حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ ان مساجد کو انہی مقامات پر تعمیر کیا جائے. ہم کوئی بھیک نہیں مانگیں گے. جو مساجد ریاست میں، ویسے خود شہر میں عنبر پیٹ کی خانہ مسجد کا بھی مسئلہ ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی، لیکن ایکشن کمیٹی فی الوقت بازیابی سیکریٹریٹ کی مساجد کے لیے بنی ہے. تلنگانہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد کی شہادت کے خلاف آج تحریک مسلم شبان کے صدر دفتر پر تمام ملی اور دینی جماعتوں کے علاوہ سیاسی جماعتوں اور سماجی جماعتوں کا ایک اجلاس مشاورت کے لیے منعقد کیا گیا تھا. اس میں ایک ایکشن کمیٹی بازیابی مساجد سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ جد و جہد متحدہ طور پر کی جائے، اور متحدہ طور پر اس جد و جہد میں کوئی 25 مختلف جماعتیں اور ملت کے سمجھیے کہ سیاسی قائدین اس میں شامل ہیں، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلم وفد اور بالخصوص ایکشن کمیٹی بازیابی سیکریٹریٹ کا وفد اس سلسلے میں چیف منسٹر سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا، کیونکہ چیف منسٹر کو ہم راست طور پر مساجد کی شہادت کا ذمہ دار مانتے ہیں، اور چیف سیکریٹری و چیف منسٹر دونوں کی نوٹس میں یہ بات تھی کہ مساجد شہید ہونے والی ہے، کیونکہ جو نقشہ سیکریٹریٹ کا مختلف ذرائع سے آیا ہے اس میں یہ مساجد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، پریئر ہال کا تذکرہ ہے. اس وجہ سے چیف منسٹر سے ملاقات کو ہم نے رد کیا ہے. چیف منسٹر سے کوئی ملاقات نہ کی جائے، بلکہ شدید احتجاج کیا جائے، اور بھیک مانگنے کے بجائے اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر حکومت کو یہ راضی کیا جائے کہ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر ہو. مسجد کے مقام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. شریعت کا یہ حکم ہے کہ جہاں مسجد ایک بار تعمیر ہو جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے. اگر ان مقامات سے ہٹ کر اسپیشیس بہت بڑی مسجد اگر تعمیر کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ مسلمانان تلنگانہ کے لیے ناقابل قبول ہے. ہم اسی مقام پر دونوں مساجد کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں. ایکشن کمیٹی اس وقت تک جد و جہد کرتی رہے گی جب تک کہ ان مقامات پر جہاں مساجد موجود تھی، 100 گز ایک مسجد کی بات آ رہی ہے، دوسری مسجد 600 گز پر تھی، تو یہ 2 مساجد اپنے اپنے مقامات پر ان کے سنگ بنیاد تک یہ جد و جہد جاری رہے گی. حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ ان مساجد کو انہی مقامات پر تعمیر کیا جائے. ہم کوئی بھیک نہیں مانگیں گے. جو مساجد ریاست میں، ویسے خود شہر میں عنبر پیٹ کی خانہ مسجد کا بھی مسئلہ ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی، لیکن ایکشن کمیٹی فی الوقت بازیابی سیکریٹریٹ کی مساجد کے لیے بنی ہے، اور اس کے لیے تمام ملی اور دینی جماعتیں جدوجہد کریں گی. جمعے کو یوم سیاہ رہے گا. نوجوانوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ یوم سیاہ میں حصہ لیں، اپنے اپنے محلوں میں سیاہ جھنڈے لگائیں، مساجد کے سامنے سیاہ جھنڈے لگائیں. پرامن طریقے سے صرف سیاہ جھنڈے لگانے کا احتجاج ہے، کوئی سمجھیے جلوس اور جلسے کا احتجاج نہیں ہے. اور ائمہ و خطیب حضرات سے بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ نماز جمعہ سے قبل مساجد کی شہادت پر امت کو آگاہ کریں، اور دعا میں خصوصی طور پر اسی مقام پر مساجد کی تعمیر کے لیے دعا کریں. یہ 2 سمجھیے کہ اعلانات ایکشن کمیٹی کی جانب سے جمعے کو پہلے مرحلے کے احتجاج کے طور پر کی جا رہی ہیں. اس کے بعد جمعے کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے اور جائزہ لیں گے، پھر احتجاج کی منزلیں کیسے آگے بڑھائی جا سکتی ہیں وہ طے کیا جائے گا. لیکن پوری قوت سے احتجاج کیا جائے گا. پورے تلنگانہ کے مسلمان اس احتجاج میں مسلمانوں کو شامل کیا جائے گا. ہر محلے میں
इन मसाजिद कमेटियों की बाजियाबी के लिए नौजवानों की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा कि इन मसाजिद को उन्हीं मकामात पर तामीर किया जाए। हम कोई भीख नहीं मांगेंगे। जो मसाजिद रियासत में, वैसे खुद शहर में अंबरपेट की खाना मस्जिद का भी मसला है, उस पर भी बात की जाएगी, लेकिन एक्शन कमेटी फिलवक्त बाजियाबी सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए बनी है और इसके लिए तमाम मिली और दीनी जमातें जिद्दोजहद करेंगी। जुमे को यूम सिया रहेगा। नौजवानों से गुजारिश की जा रही है कि वो यूम सिया में हिस्सा लें, अपने अपने मोहल्लों में सिया झंडे लगाएं, मसाजिद के सामने सिया झंडे लगाएं। पुरअमन तरीके से सिर्फ सिया झंडे लगाने का एहतजाज है, कोई समझिए जुलूस और जलसे का एहतजाज नहीं है। और अइम्मा व खतीब हजरात से भी गुजारिश की जा रही है कि नमाज जुमा से क़ब्ल मसाजिद की शहादत पर उम्मत को आगाह करें और दुआ में खुसूसी तौर पर उसी मकाम पर मसाजिद की तामीर के लिए दुआ करें। ये दो समझिए कि ऐलानात एक्शन कमेटी की जानिब से जुमे को पहले मरहले के एहतजाज के तौर पर की जा रही हैं। उसके बाद जुमे के बाद फिर हम बैठेंगे और जायज़ा लेंगे, फिर एहतजाज की मंजिलें कैसे आगे बढ़ाई जा सकती हैं वो तय किया जाएगा। लेकिन पूरी कुव्वत से एहतजाज किया जाएगा। पूरे तेलंगाना के मुसलमान इस एहतजाज में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। हर मोहल्ले में इन मसाजिद कमेटियों की बाजियाबी के लिए नौजवानों की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।